ابھی اسٹیج کے اوپر بیٹھا تھا تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ پوری دنیا سے پیغام آ رہے ہیں، آپ اردو میں تقریر کرنا۔ میں اردو میں کرتا ہوں، لیکن 1 منٹ اپنے قائد کو اپنی زبان میں سبق سنا لوں۔ ساڑھے قائد آخر سی کہ لال قلعے ہوتے پاکستان دا پرچم لہرائے گا۔ ساڑھے قائد نے فرما دیتا اور ساڑھے قائد نے جڑی گل آکھی، وہ خود دس کے کہن کہ ماجد قلعے دے سر تے زور لاندی، ماجد قلعے دے سر تے زور لاندی۔ انہاں مالکاں دے آکھیا اساں اپنے قائد دی گل نوں دہرا دیتا۔ ایک گل نہ واپس ہو سکتی، اس تو آگے بڑھ چڑھ کے ہو سکتی۔ مودی اور اس پہ ہماری یہ غور سے سن لیں کہ دشمنی اور دھڑا پیٹنا ہمیں آتا ہے۔ اگر دشمنی کرنے پہ آ جائیں تو ہم اپنی کشتیاں جلا کے اندلساتے ہیں، اور اگر ہم دشمنی کرنے پہ آ جائیں اور اگر ہم میدان میں آ جائیں پھر ہم سپہ سالار کی عمر کو نہیں دیکھتے، وہ 16 کا ہے یا 17 کا ہے، ٹیبل میں آگے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ تو ہم ان کی ضروریت ہے اور تمہاری ضروریت وہ ہے کہ اگر تم سامنے مقابلے میں آ جاؤ، 16 حملے ہمارے ناکام بھی ہوں، 17ویں حملے میں بھی ہم آ کر سومناتھ کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ تم کسی غلط فہمی میں ہو ایک کھوتی کے لیے، اس کو کھوتی کہنا کھوتی کی توہین ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کے لیے تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے، اور وہ ایک کنجر اور ایک گستاخ اس کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ میرا یہ پیغام مودی اور پورے بھارت کو بچا دو کہ ابھی امت مسلمہ کی مائیں بانجھ نہیں ہوئی، ابھی تمہارے گھر سے آواز آ رہی ہے کہ منصب پر نبی جان، ابھی تمہارے کوچے سے آواز آئے گی منصب پر نبی جان۔ ابھی کوئی متوالا غازی الدین کا چاہنے والا نکلے گا تمہاری گلی سے اور تمہارا اس کتیا کا، اس ملونہ کا، کائنات کی سب سے پرید کا سر جدا کر کے رکھ دے گا اس کے تن سے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر اور جن قلعوں میں حضور کی گستاخی ہو جاتی تھی، پھر ہم دیکھتے تھے کہ وہ قلعے بنا مشقت کے بہت جلد فتح ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ لال قلعے پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی روایات پر اور جو محنت کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا، اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ اسلام پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور یہ یاد رکھ لینا، ہمارے ماں نے ہمیں صدقے جا رسول اللہ کی لوری دی ہے۔ ہمارے قائد نے ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا ہے کہ کچھ رہے نہ رہے مالکوں کی بات کرو، نہ اپنا نعرہ سکھایا ہے نہ اپنی بات سکھائی ہے۔ یاد رکھ لینا، میں پابانگ دہن، لوگ کہتے ہیں احتیاط سے بات کریں، آپ کی بات انٹرنیشنل میڈیا سنتا ہے، میں سب کو کہتا ہوں ہماری بات غور سے سن لو۔ جہاں سے گستاخ سر اذن اٹھائے گا لبیک والے وہی ہٹی دیں گے۔ اس کو نہیں سمجھ آئی تو میں انگریزی میں بھی ترجمہ کروا کے تمہیں بھیج دوں گا، ہندی میں بھی بھیج دوں گا، فارسی میں بھی بھیج دوں گا۔ یاد رکھنا، تم جہاں سر اٹھاؤ گے ممتاز قادری کا وارث وہی تمہیں گزرے گا۔ اور زمانہ بدل سکتا ہے، سورج اور آسمان ٹوٹ سکتا ہے، جب تارے ٹوٹ سکتے ہیں، ہمارا بیانیہ نہیں بدل سکتا۔ ہمارا بیانیہ گستاخ رسول کے بارے میں ایک ہے، وہ منصب پر نبی جان، منصب پر نبی جان۔ اس طرح نہیں کہ قتل کر دو، بابا جی نے آخیا بڑھ کے رکھ دو، اردو میں کاٹ کے رکھ دو۔ اب جہاں سے بھی گستاخ رسول کو کاٹا جائے بابا جی کی بات وہیں سے پوری ہوگی، سر سے پا کاٹ کے رکھ دو۔ یہ منصب نبی جن فقتل ہوا مانا۔ اور ہندو اور اس کے حوالی اور کوئی بھی کائنات کا کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھے کہ ہم حضور کے بارے میں بات کریں گے تو یاد رکھنا
اب امت بیدار ہو چکی ہے. تم نے بہت کچھ کر لیا. تم نے عراق لتاڑا, افغانستان لتاڑا, برما لتاڑا, چیچنیا لتاڑا, فلسطین لتاڑا. اب تمہاری خاتمے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. اب امت کی بیداری کا وقت آ چکا ہے. اور یہ یاد رکھنا, وہ کوئی اور ہوں گے جو سٹیج پر چڑھ کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے اور اندر جا کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی. ہماری ایک ہی بات ہے کہ جو حضور کے بارے میں گستاخی کرے گا اس کو کاٹ کے رکھ دینا. یہ مذمت اور یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں. یہ جناب کہ ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا یہ چھوٹی باتیں ہیں. گستاخ رسول کو کہتے ہیں بھوک دے کر مارنا. میں نے کہا نہیں, ہم اس کا اگلا سانس برداشت نہیں کرتے, اس کو بھوک کیسے برداشت کریں گے؟ وہ بھوک سے ہو سکتا ہے 2 دن زندہ رہے, ہم 2 لمحے برداشت نہیں کرتے. اور کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی حضور کی عزت کے بارے میں بات کرنا ہے, حضور کی ناموس کے بارے میں بات کرنا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یہ دہشت گردی ہے منصب نبیًا, تو یہ یاد رکھنا ہم سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اس مسئلے میں. اگر امریکہ سمجھتا ہے, کائنات کا کوئی کتا سمجھتا ہے اگر حضور کے گستاخ کو کاٹنا دہشت گردی ہے, تو یہ دہشت گردی ہم ہر بات کریں گے, سر آزاد کریں گے, وقتانہ سنگدار کریں گے. بس اتنی سی بات ہے. یہ ہمارا ولولہ, یہ ہمارا جذبہ. میں ان لائنوں کو کہتا ہوں, قوم کی بیٹیوں کے تھرکتے جسم دکھاتے ہو, یہ بھی دکھاؤ, پتہ لگے. ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہوئے جوان کے ہاتھ میں جو بندوق ہے نا, اس کا ذرا گرفت مضبوط ہو کہ ہمارے پیچھے قوم کھڑی ہے. نعرہ آگے قدم بڑھاؤ تو صحیح, لیکن کیا کریں, رنگیلے ٹکرے ہیں. کوئی بات نہیں, ہمارا وقت آیا چاہتا ہے, وہ وقت جس کو بابا جی بار بار دہرا کر گئے ہیں کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو رکھ دیا تھا, اور جس نے نکل کر رحمت العالمین سے وزیر آباد تک جس نے ظلمت کی سلطنت کو رکھا تھا. ہاں, وہ شیر کل بھی ہوشیار تھا, آج بھی ہوشیار ہے. بیدار ہونا بڑی دور کی بات, وہ ہوشیار بھی ہے, آنکھیں بھی کھلی ہیں اور چست بھی بیٹھا ہے. جس کسی گستاخ کی گردن قریب آئے گی دبوچ کے رکھ لے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہو, تمہاری اوقات ہے, تمہاری اوقات ہے, تم ان کے بارے میں بات کرو. وہ ظہیر الدین بابر کے وارث ہیں جو انڈیا میں بستے ہیں. کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا, کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا. ظلم آخر ظلم ہے, جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ان کے نبی کی عزت کی بات ہوئی ہے اور وہ باہر روڈوں پر بھی نہ آئے, وہ ملونہ کے بارے میں بات بھی نہ کریں. ہم ہر قسم کے ساتھ, ہر طرح کی انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اور کائنات کی ساری لعنتیں اکٹھی کر کر اس ملونہ اور اس کے ساتھیوں کے اوپر بھیجتے ہیں. ساری لعنتیں اکٹھی کر کر, اگر اس کا کوئی ہمدرد بارڈر ادھر ہے یا ادھر ہے, اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ نہ حزب اقتدار کا ہے نہ حزب اختلاف کا ہے, صرف یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے. اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن بھی حضور کو منہ نہیں دکھائے گا. اور جو کہہ رہے ہیں گلی گلی, وہ میں کہا ساڈا ہمارے بابا جی کہہ کے گئے ہیں, انہاں ادھر بھی دلیل ہونا, کل اتھے بھی دلیل ہونا, دنیا بھی دلیل ہونا, انہاں دی نسل نے بھی بدبودار ہونا. یہ ساڈے بابا جی سانو دس کے گئے, ایک دن سانو اس دن دے آخر یاد ہیں کہ اس دن دلیل کس طرح ہونا. سلام بابا جی تانوں کہ تسی سانو او دن گل دسی, اسی اپنی اکھاں نال او دن دیکھ رہے ہیں, اسی اپنی اکھاں نال او دیکھ رہے ہیں. اج بھی تواڈے کول موقع, اے معیشت, یہ ساری گلاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے دور وچ بڑی مشکلات سن. آپ کی تنخواہ خود ایک مزدور کے مقابلے سی, اتنی تنخواہ سی جتنی مزدور کو ملتی سی. لیکن جب جنگ یمامہ ہوئی, حضور کی عزت کی جنگ ہوئی, اس تو بعد کیسر و کسرا دیا نعمتاں مسجد نبی کے دروازے پہ ہوئی سن. اج بھی اسی کہتے ہیں کیوں حضور کے نام تے ایک جنگ کر لئیے, ایک باری دنیا کو دس دئیے کہ اساں غوری بھی حضور کے نام واسطے رکھا, ابدالی بھی حضور کے نام واسطے رکھا, ادب بھی حضور کے نام واسطے رکھا, دربار بھی حضور کے نام واسطے رکھا, اور خالد بن ولید کے غلام
کڈنا نہیں صرف ٹاکی شاکی مارو جے موڈی دی دھوتی نہ کھلی تا سانو آگے پڑ ڈالنا